لوٹ کر جائیں اور الگ ہو جائیں اور نعت پہلی کا مظاہرہ کریں۔ جی ہاں، ہماری زبان کھلے، جیسے ہم قول کی دنیا میں نعت پڑھتے ہیں ویسے ہم جب فعل کی دنیا میں جائیں تو ہمارا کردار نعت پڑھتا ہو، ہماری زبان کردار کی دنیا میں بھی نعت گنگناتی ہو، ہماری زبان سے کسی اللہ کے مومن بندے کو، دنیا جہان کے کسی انسان کو کوئی بری بات نہ نکلے، ہم کسی کو گالی نہ دیں، کسی کا مذاق نہ بنائیں، کسی کا تمسخر نہ کریں، ٹھٹھا نہ کریں، اور چھوٹوں پر شفقت کا مظاہرہ ہو، بڑوں کی تعظیم ہو۔ ہم اللہ کے کسی بندے کو کسی طرح سے اپنی زبان سے تکلیف نہ دیں۔ ایک طرف آپ قول کی نعت کی دنیا کے امین قرار پائیں گے اور دوسری طرف آپ فعل کی دنیا کے امین قرار پائیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے، اگر اسی طرح میں اور آپ محض قول کی دنیا میں رہے اور حیات صاحب آپ کو سناتے رہے یا اور جہان بھر کے شعراء ادبا آپ کو کلام سنائیں، آپ واہ واہ کریں، انعامات سے نوازیں، آپ اسٹیج سجائیں، آپ جلسے جلوس کا ماحول قائم کریں، لیکن وہ اجلاس، وہ جلسے، وہ جلوس اور وہ کانفرنسیں اور وہ پورا نظام آپ کی اس دنیا کا تعارف نہ کرا سکے کہ جو قول کی دنیا میں تھا، جو زبان تک تھا، وہ فعل میں نہ آ سکا، وہ کردار میں نہ آ سکا۔ اللہ کے بندو، آپ کی یہ جلسے اور آپ کا یہ اسٹیج بے معنی ہو کے رہ جائے گا۔ اس کی معنویت کو برقرار رکھیں اور اس سیرت النبی کانفرنس کے ان جلووں کو بحال رکھیں کہ یہ صرف آج کی حد تک نہ ہو، مجلس کی حد تک نہ ہو، بلکہ آپ باقی رکھیں اور اس کو پورے سال پر محیط کریں۔ آپ کے اپنے کردار کی دنیا ہر پل معاشرے میں، سماج میں، گھر میں، کٹمب میں، خاندان میں، قبیلے میں اور دیگر اللہ کے بندوں کے درمیان آپ کا کردار نعت پڑھتا ہو اور لوگ دیکھ کر آپ کو یہ کہتے ہو یہ قول والے بھی ہیں، یہ فعل والے بھی ہیں، ان کی زبان بھی نعت گنگناتی ہے اور ان کا کردار بھی نعت گنگناتا ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر قرآن پاک کی اس آیت کو پیش نظر رکھیے جو اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو مقدم رکھو، اپنا خیال رکھو۔ معاشرے میں آج کی تاریخ میں پچھلے 20-30 سالوں کے مقابلے میں اگر آج کے دور کو کمپیئر کیا جائے، اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پہلے اتنے جلسے نہیں تھے، اجتماعات نہیں تھے، اصلاحی تحریکیں نہیں تھیں، اور اللہ کے واعظین و مقررین اور اللہ کے صالحین بندے یوں چوکھٹ جا کر اللہ کے بندوں کو دین کی بات اس طور پر نہیں بتاتے تھے جس طور پر آج بتائی جا رہی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد بڑھتا جا رہا ہے، جو دوا کی جا رہی ہے، جیسے اجتماعات کی کثرت ہے، اصلاحی تحریکات کی کثرت ہے، اور آپ کو دین بتانے والے علماء، صلحاء اور اللہ کے بندے وافر مقدار میں میسر ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی اصلاحی تحریکیں زندہ ہیں اور جتنا نظام اصلاحات پر تیزی سے کام کر رہا ہے اتنا زیادہ فساد برپا ہو رہا ہے۔ بقول شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے کہ جتنا علاج کیا جا رہا ہے مرض اتنا ہی ناسور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کے اسباب پر، عوامل پر، وجوہات پر، ریزن پر غور کرنا ہوگا۔ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ میرے بھائی، قرآن کی یہ آیت اس کی خمازی کرتی ہے، ہمارے اس مرض کا پتہ بتاتی ہے کہ 1000 جلسوں کے باوجود قوم مسلم اس طرز کو زندہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ افراد سچ نہیں بولتے، ان کی کانوں کی سماعت پاکیزہ نہیں ہے، زبان سے صداقت بیان نہیں کی جاتی، ان کی آنکھوں کی خیانت کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ معاشرے میں مسلمان جسے کہتے ہیں، اسلام والا جس کو کہتے ہیں، اس اللہ کے بندے کو دیکھنے کو یہ سماج کے لوگوں کی آنکھیں ترس گئی ہیں۔
پورا ملک گھوم جائیے آپ کو مسلمان نہیں ملتا۔ مسلمان جس کو کہتے ہیں، اسلام جس میں چھلکتا ہو، جس کا قول و عمل یکساں ہو، اس میں کوئی تضاد نہ ہو، اس میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو، ایسے افراد شاذ و نادر ملیں گے، ڈھونڈے سے نہیں ملتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے اس کے بنیادی اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی آیت اس کے کل کا پتہ بتاتی ہے، اس کل مرض کا پتہ بتاتی ہے۔ آمنوا علیکم انفسکم، یہ جہان میں ہزار جلسوں کے باوجود جو تغیرات آپ کو نظر نہیں آ رہے اور معاشرے میں بیداری عام ہے، نہ مردوں کی دنیا میں کوئی صالح انقلاب اور نہ خواتین کی دنیا میں کوئی انقلاب ہے۔ باپ اچھا باپ نہیں ملتا ہے، بیٹا اچھا بیٹا نہیں ہے، بہنیں اچھی بہنیں نہیں ہیں، اور بیویاں اچھی بیویاں نہیں ہیں۔ ماؤں کو ان کے ماں ہونے کا سرٹیفکیٹ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ بھائیوں میں جو پیار ہونا چاہیے، جو اخوت اور محبت ہونی چاہیے، وہ پیار و محبت بھائیوں کے درمیان نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ اس کے بنیادی اسباب پر جب غور کیا گیا تو قرآن کی یہ آیت ہمیں بولتی نظر آئی، اور قرآن نے ہمیں کہا آمنوا علیکم انفسکم، ہزار جلسوں کے باوجود اس خرابی کے ٹھہرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، ہر شخص اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسرے کو میدان محنت بنا کر محنت کر رہا ہے۔ آپ انتظامیہ کمیٹی کے لوگ جنہوں نے یہ جلسہ سجایا، بزم منعقد کی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی اور یہ آپ کی نیت کا حصہ ہوگا کہ معاشرہ سدھر جائے، لیکن اپنے من کی دنیا کو ٹٹول لیجئے، اپنی نیت کا جائزہ لے لیجئے، محاسبہ کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے آپ کی من کی دنیا میں بس یہی ایک بات تھی کہ جلسہ کر لیں گے، لوگوں کو بیانات سنا دیں گے، دور سے مقررین کو واعظین کو بلائیں گے اور وہ ایک لچھے دار زوردار تقریر کریں گے اور شاعر نعتیہ کلام پڑھے گا اور بس۔ اگر آپ کی نیت یہی تک تھی تو آپ بھی فاسد اور آپ کی نیت بھی فاسد۔ اللہ کے بندو، اس ہزاروں لاکھوں روپیے کا صرفہ بے معنی ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے اپنی ذات کو میدان محنت بنائیے اور بنیادی طور پر اپنے کردار کو اس قابل کیجئے جیسے آپ زبان سے نعت پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور نعت پاک پڑھنا ضروری بھی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ آپ کے کردار سے، آپ کے وجود سے صادر ہونے والے افعال وہ نعت فعلی کا کردار زندہ کریں، اور ادھر آپ معاشرے میں، مارکیٹ میں، سماج میں، بازار میں اتر کر اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے پیش کریں، اور ادھر آپ کا کردار مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہوا دکھائی دے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر اپنی ذات کو میدان محنت بنائیے، اپنی اصلاح کی کوشش مقدم رکھیے، اپنے آپ کو بنائیے۔ کون سدھرتا ہے کون نہیں، کس کی زندگی میں صالح انقلاب آتا ہے کس کی نہیں، تمام تر جہان نظر پہ نظر کیجئے اور مقدم رکھیے، ٹارگٹ کیجئے پہلے اپنی ذات کو، میں کہاں کھڑا ہوں، میری آنکھیں کیسا دیکھتی ہیں، میرے کان کیسا سنتے ہیں، میری زبان کیسا بولتی ہے، میرے پاؤں کہاں چلتے ہیں، میرے ہاتھوں کی گرفت کیسی ہے، جائز ہے کہ ناجائز، میں کسی کی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو، بچی کو تکتا تو نہیں ہوں، میں کسی کی بہن بہو بیٹی کی عزت سے، آبرو سے کھلواڑ تو نہیں کرتا، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں دھوکہ تو نہیں دیتا، میں فریب تو نہیں کرتا۔ تمام تر لوگ اپنے وجود کو میدان محنت بنائیں اور اپنی ذات پر غور کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ سنور رہے ہیں، آپ بدل رہے ہیں، آپ کے کردار میں تبدیلی ہے۔ پچھلے سال آپ نے جلسہ سنا تھا، جائزہ لیجئے، اس سال بھی آپ جلسے میں بیٹھے ہیں، پچھلے سال بھی آپ کو خطاب سنائے گئے تھے، پچھلے سال بھی آپ نے نعت پاک سنی تھی، اس سال بھی آپ نے عزم کیا تھا، اس وقت بھی آپ نے ارادہ کیا تھا، لیکن کیا آپ اس عمل پر، اس ارادے پر کھرے اترے؟ کیا آپ کے چہروں پہ سنت آئی؟ کیا مصطفیٰ کی محبت کا یہ ثبوت آپ نے فراہم کیا کہ ہاں محمد کے چہرے پہ داڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چہرے پہ بھی داڑھی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر حضور کا چہرہ بھی نہیں اپنا سکتے، حضور کا لباس بھی نہیں اپنا سکتے، حضور کا کردار بھی نہیں اپنا سکتے، یہ معنی محبت کس معنی میں ہے، کس منہ سے
से मोहब्बत का दम भरते हो, कल क़यामत का दिन होगा, अदालत होगी खुदा की और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वहां खड़े होंगे। मैं और आप ये उम्मीद लगाते हैं, मैं और आप ये तवक्को रखते हैं, हुजूर मेरी आपकी सिफारिश करें। जिस नबी का चेहरा अच्छा ना लगता हो, जिस नबी का किरदार रखे और आपको अच्छा ना लगता हो, और उस अच्छा ना लगने का सबूत ये कि मेरा आपका कौलो अमल यकसा नहीं है, उसमें तजाद है, डिफरेंट पोजीशन रखता है, बहुत मुख्तलिफ है, कहते कुछ है करते कुछ है, तो जाहिर है कि ये किरदार मुझे और आपको बचाने वाला नहीं है। इसलिए अपने वजूद को मैदान मेहनत बनाइए, अपनी जात पर इस्लाह की कोशिश कीजिए और बहुत 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 ज्यादा मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। आपके जज्बे को सलाम। आप इतना लंबा चौड़ा जलसा करते हैं, बज़्म सजाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, ये बहुत बहुत लायक तहसीन है। लेकिन इस पर बिन मांगे ये एक मशवरा इजहार दर्द दिल के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज है कि इतना बड़ा जलसा साल में एक आप करें, उससे बेहतर है कि आप साल में छोटे छोटे कई एक जलसे कर लिया करें। अल्लाह के उन बंदों को बुला लिया करें जो अहले दिल हैं, साहिबे निस्बत हैं, और वो आपकी अपनी बंगाल की सरजमीन पर बहुत लोग हैं जिनको अल्लाह ने दर्द दिल की दवा अता की है। वो अपने दिल में एक पैगाम रखते हैं, दर्द रखते हैं, अकाबिर से, बुजुर्गान दीन से, अहलुल्लाह से उनको बहुत कुछ मुयस्सर आया है। चनांचे अपने मकामी उलमा की कदर कीजिए। मैं हूँ, ये हजरत मौलाना दामद बरकातुहुल आलिया हैं, हम मेहमान हैं आपके, चंद घंटों के लिए हैं, बहुत होगा तो चंद दिन के लिए हो सकते हैं, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा साबका पड़ेगा आपको आपके उन मकामी उलमा से जो दिन रात आपके सामने हैं, जिन्होंने आपको बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर आज 55 तक वो आपको देखते चले आए हैं। इसलिए अपने मकामी उलमा की कदर करते हुए, उनके मशवरों को सर आंखों पर रखते हुए, उनकी राय को अजमत की निगाह से देखते हुए ऐसे जलसे छोटी मिकदार में साल में कई एक कीजिए, इसलिए कि एक जलसा काफी नहीं है आपकी इस बस्ती में इंकलाब लाने के लिए। इसलिए अपने दायरे को समेटिए और इस तौर पर समेटिए कि शोहरा कम हो, काम ज्यादा हो, चर्चे कम हो, काम ज्यादा हो। बकौल हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह के, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब कहा करते थे, लोगों काम इस अंदाज पर करो कि शोहरत 100 साल पीछे छूट जाए और काम 100 साल आगे चला जाए। काम की जरूरत है, काम करें। ये नौजवान यहाँ बैठे हैं और एक बड़ी तादाद जवानों की नजर आ रही है। पसे पर्दा जो माएँ बहनें बच्चियां बैठी हैं, उनमें भी जवानुल उम्र बच्चियां और कहिए कि जवानुल उम्र खवातीन होंगी। बराह रास्त आपसे मुखातब हूं, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, अपने वजूद पर इस्लाम नाफिज करो। ये देखो दिन रात की मेहनत पर सच कितना बोलते हो, झूठ कितना बोलते हो, खरे और खोटे को जुदा करो, सच के अमीन बन के उठो। अल्लाह के बंदो, ये देखो तुम्हारे वजूद पर इस्लाम कितना छलकता है। अगर आपके वजूद पर इस्लाम नहीं तो ऐसे हजार जलसे बेमाना है, बेहैसियत है, सिवाय चीखने, चिल्लाने और समाअत को कहिए कि बहुत देर तक समा खराशी के, मैं समझता हूँ कुछ और हाथ आने वाला नहीं होगा। इसलिए अमल की दुनिया में कदम रखिए और मुफस्सल गुफ्तगू तो आपको हज़रत मौलाना दामद बरकातुहुम की सुनने को मिलेगी। मैं तो ऐसे ही बैठ गया था, आपको कुछ देर समा खराशी के लिए आप मुझे बर्दाश्त कर लें। अब माहौल भी मुझे लग रहा है कि उस तौर पर हो गया है कि हज़रत मौलाना दामद बरकातुहुम को आप सुने। बस इतनी बात पैगाम के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, आमनु अलैकुम अनफुसकुम, अपनी ज़ात को मुकद्दम रखें, अपने वजूद पर इस्लाम को जाहिर करें। आपको हया नहीं आनी चाहिए इस बात में कि मैं दाढ़ी रख लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं। आपको फख्र हो इस पर कि चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा की सुन्नत है, हुजूर के चेहरे से चेहरा मेल खाता है। सारे जहान की दौलत पर यह सौगात भारी है कि मेरा चेहरा मुस्तफ़ा के चेहरे से मेल खाता हो। इसलिए जवानों से अर्ज करूंगा, चेहरे पे सुन्नत सजाइए, दाढ़ी रखिए,
اور اپنے کردار میں اسلام نافذ کیجئے۔ جیسے قول میں نعت پڑھتے سنتے گنگناتے اور سننے کو اچھا سمجھتے ہیں اور لاکھ روپیہ اس پر صرف کرتے ہیں، اس کی محفل کو ضروری سمجھتے ہیں، ایسی ہی نعت کی ایک دوسری قسم ہے، نعت کی ایک دنیا ہے، وہ فعلی نعت ہے کہ آپ کا کردار نعت پڑھتا ہوا دکھے، آپ کی آنکھیں نعت پڑھتی ہوں، آپ کی زبان بھی نعت پڑھتی ہو، آپ کی سماعت بھی نعت پڑھتی ہو، آپ کے ہاتھوں کی گرفت بتاتی ہو مصطفیٰ کی سیرت زندہ ہو رہی ہے، آپ کے پاؤں کا چلن بتاتا ہو کہ یہ آدمی اپنی چال سے اس انداز پر چل رہا ہے، لوگوں کے لیے مضرت کا سبب نہیں بنتا۔ ایسے ہی خواتین یہاں تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کردار کو سمجھیں اور نعت پاک کی فعلی دنیا میں وہ بھی کچھ کردار ذمایا طور پر زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی کی ماں ہیں تو سمجھیں ان بنیادوں کو کہ ایک اچھی ماں کن بنیادوں پر ہو سکتی ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت میں دن رات کھپا دیجئے، دن رات زور بازو صرف کرتے ہوئے اپنے بچوں کو معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان تیار کیجئے۔ اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے شوہر کے لیے مکمل راحت کا مرکز بن جائیے، اگر آپ ایک بہن ہیں تو اپنے بھائیوں کی ہدایت کا سرچشمہ بنیے، اگر آپ ایک بیٹی ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے محبت کا اور سکون کا اور راحت کا ذریعہ بنیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہو کر اپنے گھر کے لوگوں اور ان رشتوں سے منسلک افراد کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہو، مشکل بنی ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ بس ایک ہی شکل پائی جائے گی، نعت قولی تو مل رہی ہوگی، نعت فعلی مفقود ہوگی۔ اور جب تک میں اور آپ ان دونوں نعتوں کی دنیا میں، نعتوں کی دنیا کی ان دونوں قسموں سے اپنے آپ کو مزین نہیں کریں گے کہ نعت قولی بھی ہماری زندگی کا حصہ ہو اور نعت فعلی بھی ہماری زندگی کا حصہ ہو، تب تک میں اور آپ کامیابی کی اس راہ کو نہیں پا سکیں گے جس کے ہم متلاشی ہیں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر پڑھ کر رخصت لیتا ہوں۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ اچھی تقریریں، لفاظی، لمبے چوڑے خطبات، بیانات، بہت زیادہ دلچسپ گفتگو، یہ کامیابی کا مدار نہیں ہے، کامیابی کا مدار کام ہے۔ آپ نے حضرت مولانا کو اتنی دور سے بلایا، زحمت دی، وہ تشریف لائے، اور دیگر آپ کے موقر مہمان ہیں، وہ سب آئے، لیکن اگر ان کی گفتگو کے بعد آئندہ سال بھی آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں آج کھڑے ہیں تو پھر آپ کا جلسہ بیکار، آپ کا وجود بے معنی اور آپ کی یہ محنت ضائع ہو گئی۔ اس لیے آج یہ طے کریں کہ آئندہ سالوں میں جب کبھی آپ حضرت کو دعوت دیں گے تو آپ آج کے مقابلے اس آنے والے کل میں اللہ آپ کو حیات عطا کرے، لمبی زندگی سے نوازے۔ آپ یہ طے کریں کہ آنے والے کل میں آپ اپنے وجود پر ظاہری شکلوں میں بھی اسلام نافذ کریں گے اور اپنے باطن میں بھی اسلام کو اس طور پر جگہ دیں گے کہ وہ ظاہر پر نمایاں ہونے لگے۔ امید ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر یہ کام کی شکل ہوگی۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ آپ کی سوچ تبدیل ہو، ذہنیت میں انقلاب آئے اور آپ اللہ کے ذکر کے عادی ہو جائیں، پروردگار سے آپ کا حقیقی تعلق نصیب ہو، آپ کو میسر آئے، تب جا کر کے کچھ بات بنے گی۔ حضرت خواجہ صاحب کے ان اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ آپ کے جلسے میں مشیت خداوندی غالب رہی، بارش مستقل ہوتی رہی، اور آپ اسی طرح بیٹھے رہے، اپنا دل چھوٹا نہ کریں، احساس نہ کریں، اور خدا کے اس نظام پر اور ان کے اس فیصلے پر راضی رہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کی یہی مرضی تھی، اور آپ کی حسن نیت پر، اسی عمل پر، اسی شکل پر اللہ تعالیٰ صالح انقلاب آپ کی زمین پر برپا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہمارے میزبان جناب یہ غلام مصطفیٰ صاحب، ان کی پوری منتظمہ کمیٹی، یہاں کے آپ کے مقامی علماء اور آپ سب، اللہ اس جلسے کو آپ کی بستی کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔